باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس بات پہ گفتگو کرنی ہے کہ اکثر جو کچھ دیکھا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور جیسا ہوتا ہے ویسا دیکھا نہیں جاتا۔ اسی لیے بغیر کسی تحقیق کے فوراً کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک واقعے کے ذریعے اپنی بات کو واضح کروں۔ ایک بار اللہ کا ایک مخلص بندہ مر جاتا ہے اور اس کا جنازہ راستے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، مگر جو بھی دیکھتا ہے دیکھ کے گزر جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور کوئی اسے دفن و کفن کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں شخص کا جنازہ ہے۔ پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے اس کا گھر بتایا۔ بادشاہ اس کے گھر پہنچا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا شوہر کیا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور لوگ اسے دفنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کا گناہ یہی تھا، اگر اسے گناہ کہا جائے تو، کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ریڈ لائٹ علاقے میں ایک فاحشہ عورت کے گھر چلا جاتا تھا اور اسے کچھ پیسے دیتا تھا تاکہ وہ اس گناہ سے باز رہے۔ چونکہ مجھے معلوم تھا اس لیے میں اسے منع کرتی تھی کہ ایسا مت کرو، ورنہ تم مر جاؤ گے تو کوئی تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئے گا، کوئی تمہیں دفن بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے جنازے میں بادشاہ آئے گا، میرے جنازے کو بادشاہ اٹھائے گا، میرے غسل و کفن میں بادشاہ شریک ہوگا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو لوگوں کو تنبیہ کی اور پھر غسل و کفن کا انتظام کرایا۔ جنازہ اٹھا، بادشاہ نے تشییع جنازہ کی، یہاں تک کہ اسے قبر کی منزلوں تک پہنچایا۔ تو عزیزو، یہ اگرچہ نمازی تھا مگر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، بلکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر ایک فاحشہ کے گھر جاتا ہے، لہذا اسے غلط سمجھنے لگے، اس لیے اس کے جنازے اور اس کے کفن و دفن سے دور رہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ملتا ہے۔ ایران کے ایک عالم دین جو ذاکر بھی تھے، ایام اعظام میں محرم کے 10 دن مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے دیکھا کہ مجلس پڑھ کے وہ ریڈ لائٹ علاقے میں چلے گئے۔ شاگرد اگرچہ شاگرد تھا مگر اسے اپنے استاد سے نفرت ہو گئی، وہ دوسرے دن سے ان کے درس میں جانا بند کر دیا۔ طرح طرح کے برے خیالات استاد کے بارے میں اس کے ذہن میں آنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن اس کا دوسرا ساتھی ملا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آتے ہو درس کے اندر؟ تو اس نے
اپنے استاد کے حالات بتائے کہ جس دن سے میں نے یہ دیکھا ہے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ تو دوسرے شاگرد نے بتایا کہ بھائی تم نے جو دیکھا ویسا نہیں ہے، تم نے جو دیکھا ویسا نہیں ہے، بلکہ استاد خود میری گاڑی پہ گئے اور مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ پہ گاڑی روک دو، اور جب میں گاڑی روکی تو استاد اترے اور اس فاحشہ عورت کے گھر پہ گئے اور مجلس میں جو لفافہ ملا تھا پورا کا پورا لفافہ اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ لو، اور آج سے کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا، اور جب بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جب پہلے والے شاگرد نے سنا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میرے استاد اتنے نیک ہیں کہ مجلس کے اشرے کا پورا لفافہ اس فاحشہ عورت کو دے آئے، صرف اس لیے کہ وہ گناہ نہ کرنے پائے۔ اور میں ان کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ تو آج ہمارے سماج میں بھی ایسا ہی ہے، لوگ اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، لیکن برائی جو حقیقت میں برائی نہیں ہوتی لیکن اسے برائی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک عالم دین اگر ٹاکس کے پاس تھوڑی دیر تک کھڑا مل جائے تو روزانہ پکچر دیکھنے والے اپنے دامن میں جھانک کے نہیں دیں گے، فوراً اس عالم پہ انگلی اٹھا دیں گے کہ وہ تو ٹاکس کے پاس کھڑے تھے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم بغیر تحقیق کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔